سی طبیعت سیٹ ہو جائے اور طبیعت میں بہتری آ جائے تو تو کہتے وہ ڈاکٹر نہیں بدلنا. میں کہ جس آدمی کی باتوں سے شریعت میں بہتری آ جائے اسے کیوں بدل دے وہ اسی کہنے میں یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ایسی نہیں اسی ڈاکٹر بدلنا میں کیوں کہتا ہے جان جائے تو میں کہ علامہ صاحب بدلو لا کے ایمان جائے ہے اور وہ ایمان بچا ہے تمہارا. ایسی ایس ڈاکٹر کو میری بیماری کا پتہ چل گیا, اس کو پتہ چل گیا مجھے کون سی دوائی شروع کر رہی ہے. میں کہ ایک بولا آپ کے علاقے میں 4 مہینے سے آ رہا ہے, اس سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان بیماروں کو کون سی دوائی شروع کرنی ہے. سمجھ آئیے اسے پتہ ہے کون سی دوائی دے کس انداز سے کرنا ہے. نہیں دیکھا ہے جمعے جو ہے دین میں بدلے ہوئے حتیم رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں آپ کے علاقے میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا. پہلے میں بیڑے میں تھا, بیڑے سے میں ادھر جمعہ پڑھانے آیا کما والا میں وہ حج سلیم صاحب والی مسجد گزارے ہوئے جاتا ہے. تقریباً 2-2.5 سال میں ادھر جمعہ پڑھایا اور نہ مجھے امت نے نکالا تھا نہ مجھے انہوں نے نکالا اللہ کے مطلب طرف سے. کیونکہ اپنی طبیعت میں کسی کو تنگ کرنا تو ہے نہیں. تنگ کیوں کرتا ہے کسی کو یار, تو تنگ کرنے والا دراصل اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تنگ ہوگا تو تنگ کرے گا نا. تو جب ہم ویسے ہی اپنی طبیعت میں خوش ہے تو ہمیں کسی کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ادھر اس لیے آیا تھا, مجھے ادھر بیٹھے کسی نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پہنچتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صحابی رسول حضرت میرے معاویہ کے خلاف بولتے ہیں. تو اس علاقے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, معاملہ ٹھیک تھے. میں نے وہاں پر کسی اور کو چھوڑا, میں کہ چلو پھر میں آپ سے پہنچتا ہے انشاءاللہ. مجھے لگا کہ ضرورت ہے. اب 2-2.5 سال محنت کرنے کے بعد جب ہر صحابی کے نبی جنتی کے نعرے لگانا شروع ہوئے مجھے یقین ہو گیا میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کام ہو گیا, اب مجھے آگے جانا چاہیے. اور ہم نے جو ممبروں اور مصلح پر قبضہ کیے ہم کہتے ہیں یار کام کرو آگے نکل جاؤ, آگے چلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی. اچھا جی میرا ارادہ شہر میں جانے کا تھا کیونکہ شہر میں بڑی خرابی ہے. جس جگہ پر ابھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اس جگہ پر مسجد کے اس طرف ہو جائے کوئی 100-200 قدم چلنے کے بعد تو ایک مسجد وہ ہے کہ جنہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایتھے بھی شرک ہو جائے گا, ایتھے بھی شرک ہو جائے گا, ایتھے بھی شرک ہو جائے گا. میں وہ لوگ وہ ہے. اور اگر اس طرف آ جائیں تو وہ گاندھی مدار ہے تو وہ کوئی مدار کوئی کہاں کھا رہے وہ سارے ہم سینٹر میں وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی نسلیں خراب ہو جائیں تو کہاں نسلوں کو بچانے کے لیے ہماری تو دور اس کام کے لیے جہاں محسوس کی وہاں پر وقت پایا تو پہنچ گئے. جناب اس انداز سے بندہ کہتا ہے ایتھے ہے ہماری یہ پہنچو جناب ہے کام کرنا ہے. اور جب ہم نے دیکھا کہ یار ایک بندہ جمعہ پڑھا کر ایک ہی علاقے میں کام کر سکتا ہے, ہم نے سوچا ہر مہینے میں علاقہ وائز جائیں گے, ہر مہینے میں درس قرآن شروع کر دیں, جس علاقے میں جو کام ہو رہا ہے مہینے بعد جایا کریں گے اس بیماری کے علاج کر کے آ جائیں گے. یہ تو اس کو تو ہم بڑھا سکتے ہیں. ہم تو 60 درس قرآن بھی کر سکتے ہیں, 60 بھی کر سکتے ہیں. ایک مغرب کی بات کیا دوسرے عشاء کی بات کر دیں تو کہا ہم تو 60 بھی کر سکتے ہیں. ایک مہینے میں اتنا کام ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں بیٹھے ہوئے جناب, آگے بڑھے. ہم نے درس قرآن شروع کیا جناب اپنے علاقے سے, تبلیغ کرنا شروع کرنی چاہیے. ہاں سمجھئے کام کرنا شروع کرنا چاہیے. پہلے کام کر, اور گھر میں بھی یہ گھر ہوتا ہے پتہ کون سا, کوئی یہ والا گھر ہوتا ہے, ہاں یہ والا گھر اندر والا. پہلے آپ اندر بیٹا نے چیک کرو گے صاحب یہ کیا کر رہا ہے, پہلے اس کو بہتر کرو, پہلے یہاں پر دھیان دو. یقین جانے لوگ یہاں نہیں دیکھتے, لوگ اینج بھی دیکھتے سارے. آپ کے میرے دل میں آپ کے نہیں کہتا, میں کہ میرے چہرے کے اوپر اگر داغ لگا ہوگا نا, یہاں داغ لگا ہوگا تو میں شیشے کا کے کھڑا ہوگا تو شیشے کا کے کھڑا ہوگا تو مجھے وہ داغ شیشے میں بھی تو نظر آنا ایسے ہی. تو پھر میں ٹاکی لائے کے شیشے سے ملی جاؤ جناب, داغ نہیں مٹے گا کیونکہ وہ شیشے میں نہیں ہے, وہ تیرے چہرے پر ہے. لہذا پہلے تو منہ دھو جا کے پھر آگے لو شیشے سے شیشہ. مومن کا آئینہ ہوتا ہے, وہ جیسا ہوتا ہے ویسا سوگلا نظر آتا
تو اس لیے پہلے اپنا ہم صاف کر پھر اگلا بھی صاف ہوتا ہے. ہم یقین جانے پہلے اپنے آپ کو یہاں سے طے کریں. میں کئی لوگوں کو الحمدللہ سعادت ہے, اللہ کا فضل ہے کہ یہ کو کہا ہے کہ داڑھی شریف رکھ لے تو وہ مان لیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں. یہ نماز بھائی کے والد صاحب کو بھی کہا تھا تو وہ نے ماشاءاللہ داڑھی شریف چڑھے پر سجا لی, تو اللہ کا کرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا تو میرے والد صاحب نے بھی نیچے رکھی ہوئی اس کو, تو میں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پکڑے, میں کہا مجھے منڈا ٹوٹا باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے. ایک گل یاد رکھیے, تسی ہی دبایا اس میں کہا منڈا ٹوٹا باہر تبلیغ کرتا ہے تے لوگاں کو کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھیا کرو, تے جے کسی کو کہہ رہے ہیں پہلے پیودی رکھا جا, پہلے پیودی رکھا تو پھر تو آگے ساتھ گل کریں. تو میں کہ پھر والد صاحب تھوڑے منڈے دی ہی بےزتی ہو جائے. میرے والد صاحب کو یہ بات پتہ نہیں اچھی لگی ہے کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا پتہ آج کے بعد نہیں آنا ہے, آج کے بعد نہیں اترے. انہوں نے پھر داڑھی سجائی اور سفید داڑھی سجائی, اتنی پیاری داڑھی, اور اسی داڑھی کو لے کے لوگ کمر پر اترے ہیں, اسی داڑھی کے ساتھ کمر پر گئے. اور تحدیث سے میں کلیئر کر دیں گا, ہم 3 بھائی ہیں, آیا ابو کا بیٹا ڈال کے 4 بھائی ہیں, ہم چاروں بھائی الحمدللہ پوری داڑھی والے ہیں الحمدللہ. تبلیغ کر سے شروع کریں, پھر گفتگو کے اندر اللہ تحصیل ادا کرتا ہے, پھر بات میں کچھ بات نہیں ہے. بندہ یہ نہیں تو کہہ سکتا کہ محترم سخت نمازی بھی دار پڑھنے والے قاضر نماز, یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کا فضل و کرم سے. اور یہ میں نہیں کہتے یہ اللہ کی توفیق سے ہے, ہمارا تو کام ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے. محترم اس مالک نے توفیق دی ہے, اللہ کا کرم ہو گیا. وجہ کہ انہوں نے عمل لکھا تھا, جو عمل ہمیں میرے رسول کی نسبت سے مل گیا. انہوں نے دیکھا وہ بدلنے کا دل کیا ہوگا. میں نے بڑے بھائی سے ایک دن کہہ دیا, میں کہ محترم تمہاری تو کوئی قبول نہیں ہے. بڑا بھائی تھا, میں نے کئی مرتبہ پیار سے سمجھا, میں کہ صاحب نظام رکھو. کہتے ہیں اچھا پھر جانا پھر نہیں قبول کیا دینا. میں کہ یار نہ ایسے چیزیں, میں کہ اس کے مجھے بھی غصہ آیا ہے. پہلے تو پیار سے لگا رہا ہے, وہ دوسرے میں کہ محترم تمہاری گواہی بھی شریعت قبول نہیں کرے. شریعت کہتی ہے فاسق کی گواہی قبول نہ کرے, اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے شریعت میں. اگر کہیں گواہ بنانے پڑ جائے تو میں معاشرہ بنانے کا ہو پھر ہے. میں نے کوئی دل پر نہ لے جائے بات, یہ شریعت کی باتیں ہیں میرے محترم. یہ میری طبیعت اگر نہیں آ رہی تو آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کی طرف میرے کو دل کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے اس مسئلے میں. بات میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں کہ اندر سے بھی ہم گھوڑے ہوتے ہیں نا. تو میں نے اس کو پکڑا, میں کہ جناب تھوڑی کوئی بھی قبول نہیں جی کتنے دن کا پڑھا پہ آیا نا, تو میں کہہ رہا ہوں تھوڑی کوئی بھی موت, کیونکہ شریعت کہتی ہے نہیں رہا. اس بندے نے نا رات کو سوچتا رہا, ہفتہ ایک سوچتا رہا, میرے ساتھ دوبارہ بات نہیں کی. بات نہیں کی, بعض کہتا ہے جناب آج تو بات سن لے گی نا. میں کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا, جب پوری کر لی وہ کہتا ہے جناب تھوڑی اے والی گل وہ کھا گئی سی. کہتا ہے یہ بات کھا گئی کہ یار میں اس قدر حقیر ہوں کہ شریعت میری گواہی قبول نہیں کر رہی. کہتا ہے مجھے یہ بات کھا گئی, میں یہ سوچتا رہا. تو اس سے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہو گیا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو, میں نے گھر سے, اور یہ آپ کا گھر ہے, آپ کا محلہ آپ کا گھر ہے, یہاں سے کام کریں گے انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم نے درس قرآن شروع کیا آپ کے پاس, وہاں کسی نے نا وسوسہ ڈال دیا. وسوسہ ڈالنے والے خناس بڑے ہوتے ہیں. مولانا صاحب کو وسوسہ ڈال دیا, سلمان صاحب نے تھوڑی مسجد پہ قبضہ کر رہا ہے, آئے گا نا محلہ ہے, سلمان صاحب نے تھوڑی مسجد سے قبضہ کر رہا ہے. جناب یہ جو ہے نا اپنا معاملات خراب ہو جائے گے, ایسا تو آپ کٹو گے. جبکہ ہم نے یہ پکا ارادہ کیا ہوا تھا, قرآن اور میرے سامنے یاد رکھ کے کہہ رہا ہوں, ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ قاری صاحب کو اگر آج بھی یہی نا تو ہم اس بندے کو کھجوڑیں گے نہیں, ہمارے امام صاحب کے بارے. لیکن ان کو کسی کے پتھر کے اوپر بھی اگر پانی گراتے جائے گا تو اس کے اندر بھی سراغ ہو جاتا ہے, خطرے کے لیے. تو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کے منبر پر قبضہ کرنے کے لیے 2 مہینے سے درس قرآن ہے, بند ہو گئے. بڑی تکلیف تھی, لیکن اللہ کا فضل ہوا, پھر شروع ہوا 18 درس قرآن ہم نے تقریباً استعمال کیا 1.5 سال سے کرے. اور یہاں سے آپ اسلام میں وہاں پہنچتے محمد نورانی بلال مسجد کا درس قرآن ایسا مشہور ہوتا جا رہا کہ بلال مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے, اور یہ بھی بلال مسجد ہے الحمدللہ. تو کہا وہاں درس قرآن جنہوں نے
میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مزید برکت دیتا، کیونکہ اندر ہمارا صاف تھا محترم. ہمیں اندر سے کسی کے مصلی ممبر پر قبضہ کرنے کا شوق نہیں. اللہ کا فضل ہے، اس نے جگہ جگہ کے ممبر عطا کیے ہوئے. ہم ایک جگہ پر بیٹھ کیا کریں گے، ہم نے تو آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، پہلے اب گھر سے ہی کام شروع ہوا ہے، پھر معاملات بڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور جو بندہ 2 نمبری کرتا ہے وہ اب بھی سکول سے نہیں جاتا. آج میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل میرے پاس ہے، محمود غزنوی کے ایک بھائی کا نام بہلول تھا. ایک تو بہلول دانا بھی مشہور ہے، غالباً یہ وہی ہو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کے ایک بھائی کا نام بہلول تھا. وہ بھی اسلام نظر لوگ تھے. ان کو محمود غزنوی میں بھیجا، کہتے ہیں جاؤ ذرا جا کے بازار میں چیک کرو، بازار میں چیک کرو، کسائی کی دکانوں پر چلے جانا، جو کساب ہے ان کی دکانوں پر چلے جانا، اور جا کر ان کا جو وہ اس زمانے میں اور ابھی بھی کچھ جگہ پر وہ وٹا چلتا ہے وٹا. اب تو وہ آگے ڈیجیٹل آ رہا، تو اس زمانے میں زیادہ پتھر چلتے تھے پیمانے کے لیے، کوئی ہاتھ پیمانے نہیں. تو کہتے ہیں چلو جا کے چیک کرو ان کے جو وٹے ہیں وزن کرنے والے وہ پورے ہیں یا نہیں. ہماری بھی ادھر مجلس بنی ہوئی ہے، پورا ایک ادارہ ہے، محکمہ ہے، وہ چیک کرتے ہیں، لیکن وہ کنڈا صحیح کی ہوئی تو پھر بھی وہ پیسے دے گا. سمجھ آئیے، حالت کنڈا صحیح ہے تاج بھی دے گئے، جے کنڈا 2 نمبر پھر بند دے گئے. دینا ضرور ہے، جدو وزن تو آگے چیک کر پھر تسی دینا ضرور ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ترقی نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کا شکار ہیں. تو کہتے ہیں جناب جاؤ چیک کر کے آؤ. پھر اگلی گل جاتے ہیں بتائیں کہ جدا وزن گھٹ ہوئے گا تو پارٹی کو گرفتار کرنا ہے. سمجھ آئیے، اسے گرفتار کریں گے، اسے سزا دیں گے. پر یہ نہیں بادشاہ نے کہا تھا کہ جدا وزن پورا ہے وہ تو پیسے لے لے، جدا تھوڑا ہے وہ تو بوتے لے لے. کہا جس کا کم ہوا اس کو ہم گرفتار کریں گے، اس کو سزا دی جائے گی. جس کا پورا وزن اس نے کہنا. اب چلے جا کر ایک کساب کی دکان پر چیک کیا، اس کا وزن کم نکلا، اس نے وزن کم رکھا تھا. آج کل بھی کہیں کہتا وہ پانے نا ایج کر کے پلی جگہ دیے گا وہ تھدی بابا اچھی کڑوا دیتا ہے تے ایج رکھی تے تے پوری واوی لگدی ہے تے اندروں جڑا نا چھپا کے میں پیٹی والے بھی سزا الحمدللہ جدا کوئی وکیل بنواتے ہیں. اب میری شادی ادھر ہی گئی تو میں تو پوچھتا میں کہتا ہوں یہ آپ سے لوگ کرواتے ہیں ایسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس طرح کا کام. اب تو ختم ہو گئے وہ، لیکن ایسے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسے، تو لگے زیادہ ہوتا کرتا ہے، لگے زیادہ ہوتا کرتا ہے. کہتے ہیں جا کر انہوں نے بھی یہ کام کیا، چیک کیا، پیمانہ کم تھا. انہوں نے کہا گرفتار تو تم بہت کرا گے، ایک گال کا دس، ایک گال دس. اس بندے کو کہا، اس کو تو بتایا بھائی انہوں نے گرفتار کرے. کہتے ہیں 10 کار دے رات کیسے سے، بات بڑی سمجھنے والی ہے. کار دے رات کیسے سے، کہتا ہے حضرت جی بڑا اوکھا ٹائم ہے، بڑی پریشانی. میں دل کرتا ہے کدی کدی جی چھٹی پکڑا نہ نظر کی نا دل کرتا ہے ٹھیک ہی واڑا بڑے مارے رات نے اے بڑا مارے والا سایہ نہیں کوئی برکت کی سبب نہیں آ رہی، بڑی پریشانی. پوری نہیں پہنا، سمپل پوری نہیں پہنا. آپ چلے گئے دوسرے کے پاس گئے نا، اس کا چیک کیا تو اس کو بھی بڑا آوید آوے بگڑے برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، جامع گلستہ کیا ہو. اور اس کو ذرا اور آسان کر دو تو برباد پاکستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. ہر کرسی پر الو بیٹھا ہے، جامع پاکستان کیا ہو. ہر جگہ کی کمانڈ آپ جناب، ہر جگہ بڑی تباہی مچی ہوئی ہے. تو جناب دوسرے کو گئے اودا بھی ہو سکا. انہوں نے کہا کی حالات کیسے کرتے رہے. کہتا ہے اولاد بڑی نافرمانی کرائی، حضرت جی اولاد بڑی نافرمانی کرائی، بڑی پریشانی ہوگی. اگلے دن کوٹشن ہے وہ اولاد ہی بڑی نافرمان، اکھا بات ہے جناب ہے بہت پریشانی. حضرت میں تو کہتا میں دنیا میں پہلے ہی کھا جاؤں، ایتھے آ کے میں ذلیل ہی ہو گیا. اچھا جی آپ تیسرے کے پاس لے گئے، اودا چیک کیا تو اودا وزن پورا سی، اس کا پیمانہ پورا تھا. اس سے بھی پوچھا کہ 10 سال آپ کی زندگی، کہتا ہے حضرت جی اللہ کا لکھا بڑی شکر ہے. سبحان اللہ، اللہ کا لکھا بڑی شکر ہے. وہ دی بڑی کرم نوازی ہماری تھی. ایسا ہوا کرم ہے
واپس آ کے محمود غزوی پوچھا ہاں بھائی آپ کو کسی کہاں بھیجا؟ کہتے ہیں حاجی کر گیا ہو کہاں بندے گرفتار نہیں سی کیتے کسی کا وزن کٹ نہیں سی کہتے ہیں جی بندے کا وزن کٹ بھی تو پورے والے بھی آتے کہتے گرفتار کیوں نہیں کیتے کہتے ہیں میں گرفتار کی کرنا سی جدو میں وہ حالات پوچھے گا جگہ کا وزن کٹ سی تے اور روئی پہ تو میں کہا وہ سزا جو اللہ دے رہے سب دے دی لوگ جدو رب سزا دے رہے تو سب سزا دے دی لوگ تو کہتے کو جہاں وزن پورا سی کہتے ہیں جدو رب ہی نام دے رہے کسی کو دیتے ہیں یہ بات سمجھنے والی آج کے درس قرآن کا خلاصہ اس بات پہ سمجھے اس بات پہ خلاصہ کہ یار اگر میری پریشانیاں مجھے الجھتے ہیں میری اولاد نہیں بات مان رہی یا اولادوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک نکل آئے مجھے مالک کائنات دنیا میں سرہرو رکھے آخرت میں سرہرو رکھے کہا پھر دھوکہ دے تو باز آ جاؤ دھوکہ دے اس بات آ جاؤ جب تم نے دھوکہ نہیں دینا پھر تم سزا میں مبتلا نہیں ہوگے تیرے لیے اللہ تیری دنیا بھی جنت بنا دے گا آخرت بھی جنت بنا دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مولانا صاحب دوسری بات دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگوں عبادت کرو رب کو اپنے رب کی بات سمجھیے گا اپنے رب کی عبادت کرو اچھا جی یہاں پر اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی طرف اس کو نسبت کر دی ربکم الذی خلقکم کون سا رب وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جملہ سمجھنے والا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا تو رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو لیکن تم جگ کی خدمت کر رہے ہو رب کی عبادت نہیں کر رہے تم در بدر کی ٹھوکر اس لیے کھا رہے جس رب نے پیدا کیا اس رب کے قریب ہو جاؤ جس رب نے پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو کہا پھر یہ والذین من قبلکم اور اس رب کی جس نے تم سے پہلے تو پیدا کیا اللہ کا بیان کرنے کا کلام کا اسلوب کتنا بدل رہا ہے یہ باتیں رب سے اور رب آپ کو کچھ پیغام دے رہا ہے لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ عبادت رب کی کرو کس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا پتہ چلا رب کی عبادت بندے کو متقی بناتی ہے لوگوں کی چاپلوسی متقی نہیں بناتی ہے رب کی عبادت متقی بناتی ہے اور آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے زمین بچھونا ہے والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا ہے اس سے سائبان بنایا ہے وانزل من السماء ماء اور تمہارے لیے آسمان سے پانی